الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، خبردار یا سنو، ہوشیار ہو جاؤ، ان اولیاء اللہ، اللہ کے اولیاء وہ ہیں، لا خوف علیہم، جن پر کوئی خوف نہیں ہے، ولا هم یحزنون، اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ لا خوف علیہم کا مضمون یہ کا محاورہ یہ نہیں بتا رہا کہ ان کو خوف درپیش نہیں ہوتے۔ لا خوف علیہم، کوئی خوف ان پر غالب نہیں آ سکتا، کوئی خوف ان کو مغلوب نہیں کر سکتا، کوئی خوف ان کو پیس کر نہیں رکھ سکتا۔ اللہ کا جہاں تک مضمون ہے خوف کا اور ان کی مخالفت کا، اللہ تعالیٰ ان کا محافظ اور نگران ہے، اس لیے اللہ کے دوست ہوتے ہوئے غیر اللہ کا خوف ان پہ قبضہ کر سکتا ہی نہیں۔ ولا هم یحزنون، اور اللہ کا دوست ہوتے ہوئے وہ کوئی چیز کھو دیں تو اس کا ایسا غم نہیں کر سکتے کہ گویا وہ ہاتھ سے جاتی رہی، کیونکہ جو چیزوں کا خالق اور مالک ساتھ رہے اور وہ دوست ہو اور ہر وقت اس سے دوسری چیزیں حاصل ہو سکتی ہوں، تو ایسا واویلا کرنا کہ او ہو مارے گئے تو سب کچھ ہاتھ سے جاتا رہا، یہ اللہ کے دوستوں کو زیبا نہیں ہے۔ وہ بس دوست کہلا ہی نہیں سکتے جو اپنے نقصانات سے اس قدر غمزدہ ہو جائیں۔ اس لیے وہ حادثات میں مرنے والے بچے جو بعض دفعہ بڑی دردناک حالات میں مرتے ہیں، ایک ہی بچہ ابھی اس کی شادی بھی نہیں ہوئی، عمر ماں کی گزر چکی ہے اور آگے کسی اولاد کی امید نہیں رہی، ایسے موقع پر بعض دفعہ مائیں غم سے پاگل ہو جاتی ہیں اور بالکل ہوش و حواس کھو بیٹھتی ہیں۔ ان کا ایک ہی علاج ہے جو اس آیت میں بیان ہے، اللہ سے دوستی کریں، اور جوں اللہ سے قرب کا احساس بڑھتا چلا جائے گا، دنیا اور دنیا کی چیزیں اور اس کی نعمتیں اور اس کے تعلقات حقیر ہوتے چلے جائیں گے، یہاں تک کہ وہ عارضی ہو جائیں گے۔ اور پھر اگر ان پر صبر کرتا ہے کوئی شخص اللہ کے تعلق کی وجہ سے اس کی دوستی میں فرق نہ آئے، تو نہ صرف یہ کہ دائمی سکون ملتا ہے بلکہ خدا تعالیٰ اور کئی رنگ میں فضل فرماتا ہے، اور جہاں تک اخروی دنیا کا تعلق ہے، کھوئے ہوئے بچے کے لیے یہ صبر بہتر ہوتا ہے۔ یہ کئی دفعہ ایسی ماؤں کو سمجھانے کی کوشش کی جاتی ہے کہ آمنے سامنے آ جاتی ہیں بیچاری بہت غمزدہ، لیکن جب غم کی شدت ہو تو بعض دفعہ سمجھ نہیں پوری آتی، وہ سمجھتے ہیں کہ اپنے پہ پڑی ہو تو پتہ چلتا ہے، ورنہ ہمیں کیا پتہ کیا حال ہے۔ ان کو پھر میں آخری بات یہی کہا کرتا ہوں کہ اگر تم نہیں کر سکتی تو یہ یاد رکھو کہ ساری عمر روتی پیٹتی رہو، وہ واپس چیز نہیں آئے گی، تمہیں اختیار ہی کوئی نہیں، اپنے آپ کو ہلاک کر لو وہ واپس نہیں آئے گی، لیکن اس تمام عرصے میں کسی کو کھو رہی ہوگی، اور جس کو کھو رہی ہوگی اس کے پاس آخر جانا ہے۔ کئی دفعہ میں نے دیکھا جب یہ بات کہتا ہوں تو اچانک جیسے سوتے ہوئے جاگ اٹھتی ہیں، ان کو ہوش آ جاتی ہے، اور بعد میں ان کے عزیز جو لے کے آئے ہوئے ہوتے ہیں وہ مجھے لکھتے بھی ہیں کہ اس بات کے بعد پھر ہم نے دیکھا ہے واقعی فرق پڑ گیا ہے، اب ویسی بے قراری نہیں رہی۔ تو یہ آخری مضمون ہے کہ اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے، اور وہی آخری مالک ہے۔ اگر اس کو کوئی دوست بنا لے اور حقیقت میں اس کے اولیاء میں شمار ہو تو لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہ خوف ان پر غالب آ سکے گا، نہ غم انہیں بے قرار کر سکتا ہے۔ لہم البشریٰ فی الحیات الدنیا و فی الآخرہ۔ آپ دیکھیں کہ آخرت کے وعدے صرف نہیں ہیں، یہ کیفیت اگر کوئی شخص پیدا کر لے اور واقعتاً اللہ کو دوست سمجھ رہا ہو تو اس کے متعلق فرمایا ہے دنیا میں بھی ان کے لیے خوشخبری ہے، اور فی الآخرہ، اور آخرت میں بھی ہے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ نفسیاتی طور پر اس سے ایک بہت غیر معمولی طاقت حاصل ہوتی ہے جو کسی اور مضمون سے حاصل نہیں ہو سکتی۔ اب غالب کہتا ہے کہ بنے ہے شاہ کا مصاحب پھرے ہے اتراتا، بادشاہ کا مصاحب ہے، اتراتا پھر رہا ہے، اور اہل اللہ ہوں اور وہ
اس قدر مغلوب ہوں کہ خوف سے بھی، ہر خوف سے ڈریں، ہر غم ان پہ ان پر قبضہ کر لے، یہ ہو نہیں سکتا۔ اس لیے کوئی الگ شان ہونی چاہیے جو اولیاء اللہ کی شان ہے، یہ وہ بیان ہے۔ تبھی حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے اشعار میں بھی ملتا ہے، آپ کی روایات میں بھی یہ مضمون ملتا ہے۔ ایک دفعہ کسی نے آپ کو بتایا کہ وہ فلاں بڑا سخت تھانے دار جو ہے وہ آیا ہے اور اس نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ وہ آپ کو خود ہتھ قریب پہنائے گا۔ آپ اس وقت بستر سے اٹھ کھڑے ہوئے، ہم نے کون ہے جو خدا کے شیروں پر ہاتھ ڈال سکتا ہے، اور کچھ اور کلام ایسا کیا۔ اس تھانے دار کے بیٹے نے احمدیت قبول کی، یہ نشان دیکھ کر۔ اس کو تو خدا نے توفیق نہیں دی، مگر اس کا ہاتھ ایک ایسے ناسور سے زخمی ہوا، معوف ہو گیا، جس کا عذاب اس کے لیے برداشت سے باہر تھا، یہاں تک کہ ہاتھ کاٹنا پڑا ڈاکٹروں۔ یہ نشان دیکھ کر ان کے بیٹے احمدی ہو گئے، ان کی ساری اولاد ماشاءاللہ بڑی مخلص احمدی ہے، اور ہماری ممانی فرخندہ بھی انہی کی بیٹی ہیں۔ یہ جو باتیں ہیں یہ کوئی فرضی باتیں نہیں ہیں، یہ حقیقتیں ہیں۔ اس دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ اپنے قرب کے نشان ان کو دکھاتا ہے، اور کسی خوف کو ان پر غالب نہیں آنے دیتا، اور پھر اپنے فضل اور تائید کے نشان دکھاتا ہے، جو ان کو کھویا ہوا ہے اس سے بہت زیادہ ان کو عطا کر دیتا ہے۔ صبر کرنے والے لوگوں کے لیے فرمایا ہے جو اولیاء سے نسبتاً کم مقام پر ہیں، ان کو اگر فرشتے آ کر سہارے نہ دیں تو ہو سکتا ہے ڈر جائیں۔ اس لیے استقامت کا مضمون ہے جہاں سے آغاز ہوتا ہے۔ اگر خدا کی خاطر ابتلاؤں سے انسان مروب نہ ہو اور وفا کے ساتھ اللہ سے تعلق میں چمٹا رہے تو پھر ان کو آغاز میں از خود طاقت نہیں آ جایا کرتی۔ تتنزل علیہم الملائکۃ، ان پر ایسے فرشتے اترتے رہتے ہیں جو انہیں تقویت دیتے ہیں۔ اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون، جنت کی خوشخبری پہلے دیتے ہیں، بعد میں کہتے ہیں دنیا میں ہم تمہیں چھوڑیں گے نہیں، نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا۔ تو دیکھیں یہاں ان کو اولیاء اللہ نہیں کہا، فرشتے اپنے اولیاء ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں، یہ لازماً اس سے پہلے کی منزل ہے۔ لیکن جو اولیاء اللہ ہو جاتے ہیں ان کو کسی فرشتے کے آ کے کہنے کی ضرورت نہیں ہوتی، ان کے دل میں ہر وقت خدا کے وجود کا احساس رہتا ہے۔ ان کے متعلق فرمایا ہے کہ ان کے لیے کسی اور چیز کی ضرورت نہیں۔ لہم البشریٰ فی الحیات الدنیا و فی الآخرہ، دنیا میں بھی وہ بشریٰ کی حالت میں زندگی بسر کرتے ہیں، خوشخبریوں کے ساتھ رہتے ہیں، اور آخرت میں بھی۔ اور یہ براہ راست خدا کا کلام ہے، فرشتوں کی معرفت ان کو عطا نہیں ہوتا۔ لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کے کلمات ہیں جن میں کوئی تبدیلی نہیں دیکھو گے۔ ذالک هو الفوز العظیم، کامیابیاں تو اور بھی ہیں مگر یہ وہ کامیابی ہے جو بہت بڑی کامیابی ہے۔